السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین گرامی قدر، رمضان المبارک کا یہ دوسرا جمعہ ہے اور دوسرے عشرے کے اندر یہ جمعہ آ رہا ہے۔ اس حوالے سے کئی مضامین ایسے ہیں کہ جن پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ رمضان المبارک تاریخی اعتبار سے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر جہاں قرآن کا نزول ہوا، اسی ماہ مبارک کے اندر قرآن کی حفاظت کرنے والوں کا کفر سے پہلا معرکہ بھی ہوا۔ بدر، مقام بدر پر اسلام اور کفر کی پہلی لڑائی لڑی گئی۔ جب کفر اور اسلام کا پہلا معرکہ ہوا تو وہ بھی رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور رمضان کا دوسرا عشرہ تھا۔ اس ماہ مبارک کے اندر میری آپ کی ساری امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال، اس ماہ مبارک کے اندر حضرت رقیہ کا انتقال، اسی ماہ مبارک کے اندر شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، اسی ماہ مبارک کے اندر محمد بن قاسم کا جزیرۃ العرب سے اٹھ کر آنا اور بحیرہ عرب کے قریب سے اٹھتی ہوئی آواز پر لبیک کہنا، اور ہمارے خطے کے اندر اسلام کا پرچم لہرانا، یہ بھی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہوا۔ اور اس کے علاوہ رمضان کی فضیلتیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے اندر روزہ دار کے لیے کئی انعامات کا وعدہ کر رکھا ہے۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ جنت کو مزین کیا جا رہا ہے، سرکش شیاطین کو قید کیا جا رہا ہے، منہ کی بو کو مشک سے زیادہ قیمتی بتایا جا رہا ہے، سمندر کی مچھلیاں میرے اور آپ کے لیے اس وقت دعائیں مغفرت کر رہی ہیں، اور میری اور آپ کی یعنی روزہ دار کی صبح اور شام کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر حق اور سچ ہیں، لیکن اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے ایک اہم بات رکھنے جا رہا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری باتیں اس وقت ہمیں فائدہ دے سکتی ہیں جب ہمارا ایمان محفوظ ہوگا۔ جب ہمارا ایمان محفوظ ہوگا، ہمارا ایمان محفوظ رہے گا تو ہمیں غزوہ بدر کو بیان کرنا اور بیان سننا یہ فائدہ پہنچائے گا۔ ایمان محفوظ رہے گا، قرآن کی عظمت پر بیان کرنا اور بیان کا سننا ہمیں فائدہ پہنچائے گا۔ ہمارا ایمان محفوظ رہے گا، سمندر کی مچھلیاں بھی ہمارے لیے جو دعائیں مغفرت کر رہی ہیں وہ اسی وقت فائدہ پہنچائیں گی۔ منہ کے اندر پیدا ہونے والی بو مجھ سے زیادہ قیمتی اسی وقت ہوگی جب ہمارا ایمان محفوظ ہوگا۔ یہ ساری باتیں فائدہ مند اسی وقت ہوں گی جب ایمان محفوظ ہوگا۔ اور آج ہمارے اس معاشرے کے اندر جہاں ہم وقت گزار رہے ہیں
ہمارے ایمان پر حملہ کیا جا رہا ہے، ہمارے ایمان پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، ہمارے ایمان پر حملہ کیا جا رہا ہے، اور اس بات کو ہم سمجھ نہیں رہے۔ ہم ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، یہ حالات جو آج بنے ہوئے یہ اسی وجہ سے بنے ہوئے ہیں کہ ہم نے اس ایمان کی قدر نہیں کی، ہم نے اس ایمان کی قدر نہیں کی۔ اگر ایمان کی قدر ہوتی تو جس پر ایمان ہے رب کعبہ کی قسم وہ ہماری التجاؤں کو ضرور سنتا۔ آج ہمارے ایمان کی قدر نہیں ہے، اور ہم نے خود اس ایمان کی قدر نہیں کی۔ کس طرح قدر نہیں کی؟ وہ ایمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس لے کر آئے، اور جس ایمان کی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی، اس کی ختم نبوت پر جب ڈاکہ ڈالا گیا ہم خاموش بیٹھے رہے۔ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ آج قادیانی ہمارے ایمان پر حملہ کر رہے ہیں اور ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے ایمانوں میں جن لوگوں کو ہم نے ووٹ دے کر ان ایمانوں کے اندر پہنچایا، جن کو ووٹ دے کر ہم نے وہاں تک پہنچایا، وہ ہمارے ایمان کے سودے کر رہے ہیں اور ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ سنیے گا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا ختم نبوت کے مسئلے پر، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ ایک بات میں بیچ میں عرض کر دوں، جنہوں نے ماسک نہیں پہنے ہوئے نا وہ ماسک پہن کے بیٹھے ہیں۔ وہ جو موویاں بنا کے لے جا رہے ہیں نا، وہ میرے کہنے پر تو میں جواب دار ہوں، تو جو عام نے ماسک نہیں پہنا ہوا نا وہ مسجد پہ اثر پڑے گا، تو اس لیے ماسک پہن کے بیٹھے ہیں برائے مہربانی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ختم نبوت کا مسئلہ بتاتے ہوئے کہا کہ ایمان کیا ہے؟ ختم نبوت پر کوئی شخص کہے نا کہ فلاں شخص نے معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ اپنے دعوے کے اندر دلائل دے رہا ہے، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس شخص سے نبوت کی دلیل مانگنا بھی کفر ہے۔ دلیل مانگنا بھی کفر ہے، دلیل مانگنا بھی کفر ہے کہ کوئی شخص کہے معاذ اللہ میں نبی ہوں، میں تمہیں دلائل دیتا ہوں، تو آج کہ یہ بندہ کہے اچھا جی ٹھیک ہے تم دلائل دو، میں تمہارے دلائل سنوں گا، اس شخص کے بارے میں یہ کہنا کہ تم دلیل دو، یہ دلیل کا کہنا بھی کفر ہے، دلیل کا کہنا بھی کفر ہے۔ ایمان ضائع کب ہوتا ہے؟ جب ہمارے ذہن میں ذرہ برابر بھی شک آ گیا تو سمجھ لو کہ ایمان ضائع ہو گیا، بس ایمان ضائع ہو گیا۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں جی پھر کیا ہوا، انہیں اقلیت قرار دے دیا جائے، پھر کیا ہوا ہمارا ان کے ساتھ کاروبار ہے، پھر کیا ہوا، یہ جو پھر کیا ہوا، یہ ہیلے بہانے، یہ اگر مگر، یہ چونکہ کیونکہ، جس شخص نے کہے وہ جان لے کہ اس کا ایمان ضائع ہو گیا۔ ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے، ہم بغیر کسی دلیل کے آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اس میں ذرہ برابر شک کرنا ایمان سے ہاتھ دھونے کے مترادف۔ جس نے شخص، اور حضرت یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ یہ ایک علاقے کے اندر گئے اور وہاں کے علاقے والوں نے کہا کہ حضرت یہاں ایک شخص ہے کہ جس نے قادیانی لڑکی سے شادی کی، اس شرط پر کی تھی کہ میں قادیانی نہیں بنوں گا، میں قادیانی نہیں بنوں گا۔ اس نے اس سے شادی کر لی۔ کچھ عرصہ بعد لڑکی کے خاندان والوں نے لڑکے کو کہا
کہ دیکھو ہمارے اخلاق دیکھو، ہمارے طور طریقے دیکھو، ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، تم قادیانی مذہب اختیار کر لو۔ اس نے کہا نہیں، میں قادیانی نہیں بنوں گا۔ کرتے کرتے ان کا جو سب سے بڑا تیر تھا وہ پھینکا کہ چلو ہماری بات نہ مانو، تم استخارہ کر لو، تم استخارہ کر لو، اگر استخارے کے اندر مرزے کی نبوت آ جائے تو پھر تم اس پر یقین کر لینا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں استخارہ کر لیتا ہوں۔ پھر اس نے استخارہ کیا۔ استخارے کے اندر یہ دیکھا اس نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کا بھی ظہور ہے، اس کے استخارے کے اندر آ گیا۔ اس استخارے پر آ کر اس نے مرزا غلام کی نبوت کو مان لیا اور قادیانی ہو گیا۔ ایک عرصہ تک بڑے بڑے علماء نے دلائل دیے، لیکن وہ کسی دلیل کو ماننے کو تیار نہ ہوا۔ یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ اس علاقے کے اندر گئے، لوگوں نے کہا حضرت یہ شخص ہے، انہوں نے بلایا اس شخص کو، کہا بھائی تو قادیانی ہو گیا؟ ہاں، میں بغیر کسی دلیل کے قادیانی ہوا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس لیے میں قادیانی ہوا ہوں۔ کہا کیسے دیکھا؟ کہا استخارہ کیا۔ یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ نے کہا جس وقت تو نے استخارے کا سوچا تھا اسی وقت تو ایمان کے دائرے سے باہر نکل گیا تھا۔ جس وقت تو نے استخارے کے بارے میں سوچا تیرا ایمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے ختم ہو گیا۔ پھر تجھے مرزائی استخارے میں نظر آئیں گے، پھر تجھے جھوٹے استخارے میں نظر آئیں گے۔ تو جس وقت ذرہ برابر بھی شک پیدا ہو گیا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ موجودہ دور کے اندر بحث و مباحثہ ہو رہا ہے۔ اب تو ہمارے وزارت مذہبی امور کے سرکردہ جو سربراہ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری کیبنٹ کے اندر، ہماری اسمبلی کے اندر 5-6 بندے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس بل کی حمایت کی ہے، پر نام نہیں بتائیں گے، پر نام نہیں بتائیں گے۔ اور مجھے اور آپ کو نام نہ بتاؤ، وہ گنبد خضرا کے اندر آرام کرنے والوں کو سب ناموں کا پتہ ہے، وہ سب جانتا ہے۔ یہ گنبد خضرا سے جب تک ٹھنڈی ہوائیں نہیں چلیں گی نا، یاد رکھ لینا میں جتنا بھی گناہگار بدکار سیاہکار ہوں گا، لیکن میرا ختم نبوت پر ایمان ہے۔ جب تک گنبد خضرا سے ٹھنڈی ہوائیں نہیں چلیں گی یہ حالات سدھر نہیں سکتے، یہ حالات سدھر نہیں سکتے۔ اور گنبد خضرا سے ٹھنڈی ہوائیں اسی وقت چلیں گی کہ جب ہمارا ختم نبوت پر ایمان مضبوط ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا۔ آج قادیانی ہماری کمزوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اور غلے تقسیم کر رہے ہیں، راشن تقسیم کر رہے ہیں۔ خدا را بھوکے مر جاؤ، کسی قادیانی سے راشن نہ لینا، بھوکے مر جانا، کسی قادیانی سے رقم نہ لینا، بھوکے مر جانا، کسی قادیانی سے مدد نہ لینا۔ آج دنیا کی زندگی کی خاطر تم نے قادیانیوں سے مدد لے لی، حوض کوثر پر نبی کی شفاعت سے معروم ہو جاؤ گے، حوض کوثر پر آقا کی شفاعت سے معروم ہو جاؤ گے، حوض کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر نہیں ملے گا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ختم نبوت کے پہرادار بن جائیں، پہرادار بن جائیں، ختم نبوت کے ہم لوگ پہرادار بن جائیں۔ اور یہ پہراداری کیسے ہوگی؟ ہر محاذ پر ہم ڈٹ کے کھڑے ہوں، جان جاتی ہے تو جائے، جو کچھ ہوتا ہے ہو، لیکن ہم ختم نبوت کے مسئلے پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ سب کہہ دیں انشاءاللہ، کہہ دیں انشاءاللہ کہ ہم ختم نبوت پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اے ارباب اقتدار سن لو، اور یہ ہماری آوازیں آج کل ارباب اقتدار تک پہنچ رہی ہیں۔ اے ارباب اقتدار سن لو، ہم بھوک کو برداشت کر سکتے ہیں۔ تم نے ہمیں کہا مسجدوں میں 50 سال سے زیادہ نہ آئے، بچے نہ آئے، کوئی نہیں آ رہا، رک رہے ہیں۔ تم نے کہا مسجدوں کی تعداد محدود کر دو، محدود کر دی۔ تم نے کہا گھروں سے نہ نکلو، ہم نہیں نکل رہے، کیونکہ ہمارا ایمان تو اللہ کی ذات پر ہے کہ موت پر حق ہے، جس وقت آنی ہے وہ آ کر رہے گی، چاہے وہ کورونا سے آئے یا بغیر کورونا کے آئے، جو میرا موت کا وقت مقرر ہے وہ اسی وقت آئے گی۔
ہم آپ کی ہر بات کو تسلیم کرتے رہے. ہم آئین کے باغی نہیں ہیں. جو حکومت آئین بنائے گی ہم اس کے تابع دار ہیں. ہم باغی نہیں ہیں, ہم آئین کے تابع دار ہیں. لیکن یاد رکھو, جب ختم نبوت کا مسئلہ آئے گا اور تم ختم نبوت کے مسئلے کو چھیڑو گے تو پھر ہم آئین کو نہیں مانیں گے. پھر ہم ختم نبوت کے مسئلے کو سامنے رکھیں گے. ہم ختم نبوت کے مسئلے پر کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جانیں لینی ہے لے لو, مال لینا ہے لے لو. میں اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں, میں اپنی جان اور مال قربان کرنے کے لیے تیار ہوں, پر یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے آقا کی ختم نبوت پر کوئی انگلی اٹھائے. میرے آقا کی ختم نبوت پر کوئی انگلی اٹھائے, کیونکہ ان کے صدقے ہی تو جی رہے ہیں. انہی سے تو ساری بہاریں ہیں ہماری. انہی کے صدقے تو آج ہمیں انسانی شکلوں میں گھومنا پھرنا نصیب ہو رہا ہے. انہی کے صدقے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دھرتی پر چلا رہا ہے. انہی کے صدقے, انہی کے توفیل تو اللہ ہمیں نواز رہا ہے. اس لیے اپنے محلوں میں, اپنے گرد و پیش, جہاں جہاں آپ کو پتا ہے, اور یہ بات بھی نہ کہا کریں کہ جی قادیانیوں کے اخلاق بڑے اچھے ہیں. میرا تو 20 سال سے ان کا کاروبار ہے, 20 سال سے تجارت ہے, ان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں جی, ان کا طور طریقہ بڑا اچھا ہے. جب یہ جملہ تو نے کہا تو نے نبی کے اخلاق کی نفی کر دی, تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی نفی کر دی. اس کے اخلاق کی نفی کر دی جو اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا میں آئے تھے. نبی کے اخلاق بھول گیا. کہا جی میں تو 40 سال سے ان سے کاروبار کر رہا ہوں, میرے باپ دادا اس سے کاروبار کر رہے ہیں. کبھی اس نے ہمیں یہ تو کہا ہی نہیں ہے, کبھی اس نے یہ جملے ہی نہیں کہے. اگر تیرے علم کے اندر آ گیا کہ وہ قادیانی ہے, تیرے علم کے اندر آ گیا کہ وہ مرزائی ہے, تیرے علم کے اندر آ گیا کہ وہ احمدی مسلم ہے, تو تیرا اس سے کاروبار کرنا بھی نہ جائے. کوئی فتویٰ دے یا نہ دے, میں فتویٰ دے رہا ہوں کہ اس سے کاروبار کر کے جو تیرے گھر کے اندر رزق آ رہا ہے وہ حرام کا رزق آ رہا ہے. تو اپنی اولاد کو حرام کا رزق کھلا رہا ہے. جو ہمارے نبی کا نہ بن سکا وہ میرا اولاد کا کیا بنے گا؟ جو اس کا نہ بن سکا جس کے لیے کائنات بنائی گئی وہ میرا اولاد کا کیا بنے گا؟ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور ختم نبوت کے پہرادار بن جائیں, پہرادار بن جائیں. اور پھر لوگ کہتے ہیں جی کیا تکلیف ہے, وہ اقلیت ہی تو ڈکلیئر کر رہے ہیں. اقلیت عیسائی اقلیت ہے, کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ ہندو اقلیت ہیں, سکھ اقلیت ہیں, دیگر مذاہب والے لوگ اقلیت ہیں, مسلمان خود ہندوستان کے اندر اقلیت ہیں. مسلمان خود ایسے ممالک جہاں کفر غالب ہے وہاں مسلمان اقلیت میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ ان کو کیوں اقلیت میں شامل کرتے ہو جو اپنے مذہب کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے؟ 1973 اور 74 کے آئین کے اندر درج ہے, یہ میں باتیں اپنے پاس سے نہیں کر رہا, پاکستان کے آئین کے اندر درج ہے کہ یہ احمدی مسلم جو ہے یہ کافر ہیں, یہ کافر ہیں. وہ اپنے آپ کو تسلیم کر لیں کہ ہم کافر ہیں. وہ کلمہ بھی یہی پڑھتے ہیں جو میں اور آپ پڑھتے ہیں, وہ قرآن بھی یہی پڑھتے ہیں جو میں اور آپ پڑھتے ہیں, وہ نمازیں جو اپنی عبادت وہ کرتے ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں, لیکن ان کے دل کے اندر بغض چھپا ہوا ہے. وہ کافروں سے بڑے مرتد ہیں, یہ مرتد ہیں یہ. ہاں وہ اپنا ڈکلیئر کر دیں کہ ہم یہ ہیں, ہم یہ ہیں, ہم یہ ہیں. ٹھیک ہے, وہ پاکستان کے آئین کو مان لیں, پھر انہیں جو مرضی کرو, پھر انہیں جو مرضی کرو, لیکن وہ آئین کو تسلیم نہیں کر رہے. اس لیے وہ ملک کے بھی باغی ہیں اور اسلام کے بھی دشمن ہیں, اسلام کے بھی دشمن ہیں. اس لیے میری آپ تمام احباب سے التجا ہے, زندگی کا کچھ نہیں پتا, زندگی کا کچھ نہیں پتا, لیکن رب سے اتنا مانگو کہ اللہ زندگی کے آخری لمحے تک, آخری ہچکی تک اللہ ہمیں ختم نبوت کے پہرہ داروں میں شامل رکھنا.
ہمیں ختم نبوت کے پہراداروں کے اندر شامل رکھنا اور اسی پر ہمیں موت عطا فرمانا۔ پھر اس ماہ مبارک کے دوسرے عشرے کا آخر ایک اہم عبادت شروع ہوتی ہے اعتکاف کی، کیونکہ اگلا جمعہ جو آ رہا ہے وہ تیسرے عشرے میں آئے گا، تو اس سے پہلے اعتکاف کی لوگ سعادت حاصل کریں گے۔ موجودہ حالات کے پیش نظر مساجد کے اندر اعتکاف کی پابندی ہے، محدود لوگوں کو اجازت ہوگی، تو جن احباب نے جہاں بھی اعتکاف کی سعادت حاصل کرنی ہے وہ 20 رمضان المبارک کو عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے یعنی 20ویں روزے کی جو افطاری ہے وہ آپ نے مساجد میں کرنی ہے۔ بڑی اہم عبادت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عبادت کے ثمرات نصیب فرمائے۔